الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چاند ستارے، یہ زمین و آسمان سب اسی نے بنائے ہیں، لیل و نہار بھی اسی نے تخلیق کیے ہیں، لیکن ان راتوں اور دنوں میں کچھ دن اور راتیں ایسی ہیں جو تمام راتوں اور ایام سے افضل ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث کیا، لیکن ان میں افضل ترین میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ کم و بیش 104 صحائف کتب انبیاء کرام کے ساتھ بھیجی گئیں، لیکن ان میں 4 کتابیں اعلیٰ، ممتاز، افضل، جن میں سب سے زیادہ قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان گنت بے حد و حساب فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرت جبریل ہیں۔ ساری بستیوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ بستی مکہ و مدینہ ہے، ارض مقدس ہے۔ مساجد ساری ہی محترم ہیں، لیکن بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس ساری مساجد میں سب سے زیادہ افضلیت کی حامل ہیں۔ بالکل اسی طرح مہینے بہت سارے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں ایک رات شب قدر کی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فرما کر، اور سورہ قدر میں تو اللہ رب العالمین نے اس کی اصل قدر اجاگر فرما دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، چونکہ یہ قرآن قدر والا ہے اس لیے اسے اتارا بھی قدر والی رات میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس طرح دنیا میں کوئی حکمران کسی کو چیلنج دیتا ہے، کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کو چیلنج دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے
وہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما، میرے لیے رکھا ہے تو اجر و ثواب بھی مجھ ہی سے لینا۔ فرشتوں کے پاس ان کے قلم میں وہ طاقت ہی نہیں کہ ایک روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب لکھ سکیں، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کی تلاش میں پہلے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے درمیانی 10 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر کا تعین نہ ہو سکا، پھر آپ نے ایک موقع پر آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک ہی مہینے میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ آخری عشرہ مبارکہ کی ایک رات آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے صحن میں لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ انہیں بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ دیکھا 2 اشخاص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ ان میں صلح فرمانے لگے، اور اس جھگڑے کو نبٹاتے نبٹاتے اچانک آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ رات کا جو تعین کرایا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا دیا گیا تھا وہ کون سی رات ہے۔ ایک رات پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے 2-2 300 سال کی عمریں پائیں اور 80 برس تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی حد تک بھی گناہ نہ کیا، ان کی عبادت ایک طرف اور اس امت محمدیہ کے کسی نوجوان کی بزرگ کی عبادت ایک طرف، ایک دن کی عبادت ان پر بھاری ہو جاتی۔ اندازہ لگائیے یہ اختلاف، یہ جھگڑا، یہ فساد کتنی بری شے ہے کہ اس کی نحوست سے اللہ رب العالمین نے شب قدر کے تعین کو اللہ کے حبیب کے ذہن سے اٹھا لیا۔ اسی لیے قرآن نے جا بجا اتفاق پر زور دیا، اتحاد پر زور دیا، اور یہ اتفاق اور اتحاد اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں ایک آرڈر جاری کروں اور آپ سر جھکا کر اوبے کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ لاجک مانگتا ہے، یہاں بتانا پڑتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کو چراغ بجھانے کا حکم دیا تو کیوں دیا؟ بیٹھ کر پانی پینے کی فضیلت بیان کی تو کیوں کی؟ 3 سانسوں میں پانی پینے کا حکم دیا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ سال کے ہر مہینے 3 دن کے روزے، 13 14 15 چاند کے چمکنے والے ایام 20، انہی کے روزے رکھنے کی کیا اہمیت اور خاصیت ہے؟ تو علماء دور جدید لاجک کا سوال کا جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ بات ہمارے رب کی پسندیدہ ہے، ہمارے نبی کا فرمودہ ہے، لیکن دور جدید کا ذہن ہے اختلاف، انتشار، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بس ایک اصول ہے، آپ نظر انداز کرنا شروع کیجئے۔
اپنی طبیعت میں ناپسندیدہ چیزوں کے لیے اگنورنس لے کے آئیے. جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہاں آپ خاموش ہو جائیے. جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے اندر اپریشیشن کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی طریقہ تھا. آپ احادیث کی ورق گردانی کیجیے, آپ کو بہت سے مقامات پر یہ کیفیت نظر آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صاحب نے کوئی جملہ کہا اور اللہ کے حبیب کا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. غصے کے آثار آپ کے چہرے پر انوار پر دکھائی دینے لگے, لیکن زبان سے کچھ نہ فرمایا, کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا. وہ مشہور حدیث کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے. ایک آدمی آپ سے جھگڑ رہا ہے, زبانی گفتگو جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بہت باتیں سناتا ہے, بہت کچھ کہتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہتے ہیں, صبر سے سنتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ صبر بزدلی نہیں, صبر کمزوری نہیں, صبر اصل میں طاقت ہے, صبر اصل میں قوت ہے. صبر کا معنی بہادری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ, بہادر طاقتور پہلوان وہ نہیں جو کسی سے کشتی لڑے اور اسے پچھاڑ ڈالے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, بہادر طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے. وہ پہلوان ہے, وہ طاقتور ہے. ہم سے آج ہمارے وجود پر قابو نہیں پایا جاتا. ہم ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے دعوے دار نکلے ہیں. ہم سے ہماری زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے اقوال پر تنقید کرنے نکلے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق بہت دیر تک برداشت کرتے رہے. آخرکار آپ نے بھی اس کو رپلائی کرنا شروع کر دیا, رد عمل جواب دینا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب جو وہاں بیٹھے تھے آپ اٹھ کر ابو بکر کو چھوڑ کر چل دیے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے رب تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ اتارا تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا. جب تم نے بولنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھی بلا لیا تو میں بھی وہاں سے اٹھ گیا. آج جتنے گھر برباد ہو رہے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, عین افطار کے وقت شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. ایک جگہ کی رپورٹ آئی 25ویں شب یا 23ویں شب تھی غالباً, عین سحر کا وقت شوہر بیوی پہ اتنا غضبناک ہوا کہ کہیں طلاق نہ دے دے. اب کہنے کو شیطان تو بند ہے, رمضان کا مہینہ ہے, شیطان قید خانے میں ہے, تو پھر یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ حضرت انسان فرما رہا ہے. کیونکہ شیطان تو قید ہو گیا, لیکن شیطان ہمارے نفس رگ و ریشے میں ایسے سرائیت کر گیا کہ وہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اثرات کی شکل میں موجود ہے. جس طرح بہت سے لوگ سنگر نہیں ہوتے, خوش گلو نہیں ہوتے, گانا گا نہیں سکتے, لیکن جب وہ بار بار روزانہ ہر وقت گانے سنتے رہتے ہیں تو گنگنانے لگتے ہیں. جب ان کے ہیڈ فون
اتار بھی دیں، ہینڈ فری ہٹا بھی دیں، گانا اب نہیں بج رہا، لیکن ان کے ذہن میں وہ گانا گونجتا رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نعت لے لیجئے، اسی پر قرآن کی تلاوت لے لیجئے. جو بار بار قرآن کی تلاوت سنتے ہیں وہ چلتے پھرتے پھر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے ترنم کے انداز میں دہرا رہے ہوتے ہیں. کوئی کہے ذرا سنانا یار کیا پڑھ رہے تھے، وہ کہے نہیں میری آواز اچھی نہیں ہے، میں نہیں سنا سکتا، لیکن لہجہ وہ اختیار کر چکے تھے. تو اب تو شیطان ہمیں آٹو پر لگا گیا. اصل میں بات یہ ہے اللہ کے آگے جھکنے والوں کو یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ دن میں 5 مرتبہ اس طرح جھکا کر تواضع پیدا کر رہا ہے. اندر اپنے اندر کے بڑے کو ختم کر رہا ہے. دن میں 5 مرتبہ سجدے میں جھکا کر اندر کے شیطان کو مار رہا ہے. شیطان کا اور کیا گناہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں. قرآن کریم فرقان حمید نے بتا دیا دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی عہدے میں بڑا ہے، کوئی علم اور ہنر میں بڑا ہے، ان تمام بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا، جو اپنے سے بڑوں کی تکریم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ولیس منا من لم یرحم صغیرنا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے ہاں شرف کا باعث، عزت کا باعث ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اور شرف کا باعث صرف اور صرف انسان کی شرافت، انسان کا تقوی، انسان کی للہیت، اور اللہ کے نزدیک انسان کا مقام تب بلند ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ مخلوق سے زیادتی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. مولانا روم نے کہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں نے مخلوق کی خدمت کے ذریعے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے. مخلوق کو راضی کرنا ناجائز پر نہیں، جائز کاموں پر. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں تو کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کسی کی رضا جوئی مطلوب نہیں. لیکن ایسے معاملات میں جہاں خود کو پیچھے کر لیا جائے، جہاں خود کو وقتی طور پر چھوٹا ثابت کر دیا جائے، رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا، اور اللہ کی خاطر کسی کے آگے تواضع، انکساری، خاکساری اختیار کرنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر کسی کے آگے تواضع اختیار کرتا ہے، کسی سے جھک کر مل لیتا ہے، کسی سے گلے مل لیتا ہے، کسی کے لیے گاڑی سے اتر جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ آپ گاڑی بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے سے کوئی گاڑی لے جانا چاہتا ہے، آپ نے بریک لگا دی ہے، کہا آپ پہلے، آپ نے تواضع اختیار کی. کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا برفعہ اللہ، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے. اس سے بے عزتی نہیں ہوتی، اکڑنے سے بے عزتی ہوتی ہے، اپنے آپ کو تونگر سمجھنے سے بے عزتی ہوتی ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے جس شب قدر کا اتنا مقام بلند کیا، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین
ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی کا مجدہ سنا دیتا ہے، ان کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کی رات بھی کچھ بدنصیب ایسے ہیں جنہیں آج کی رات بھی نجات نصیب نہیں ہوتی۔ اتنی عظیم رات میں بھی، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا جو اللہ کی رحمتوں سے معمور ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا، دعا کرنا، نفل پڑھنا، کوئی بھی عبادت ہو، وہ بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو یا وہ مالی عبادت ہو، اس رات کو صدقہ کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے صدقے کے برابر ہوگا۔ اس رات کو نفل پڑھیں گے تو وہ 1000 مہینوں کا ثواب پائے گا۔ اس رات کو قرآن پڑھیں گے تو 1000 مہینوں کی تلاوت کا ثواب ہوگا۔ اس رات میں کوئی اپنے ماں باپ کے پیر دبا دے گا، ان کا دل خوش کر دے گا، یقیناً اسے یہی ثواب حاصل ہوگا۔ کوئی کسی کی عیادت کر لے گا، اسے یہی ثواب حاصل ہوگا۔ کوئی کسی کے کام آ جائے گا، اسے یہی ثواب حاصل ہوگا۔ فرمایا اس رات صرف جو محروم رہ گیا وہ کل خیر سے محروم رہ گیا، ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اور کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، انہیں توبہ کیے بغیر معافی نہیں ملتی۔ جن میں سے ایک مشرک، جب تک مشرک اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتا، عزم مصمم کر کے کہ پروردگار آئندہ یہ شرک نہیں ہوگا، آئندہ تیری توحید میں کسی کی شراکت، تیری الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کی شراکت گوارا نہیں ہوگی، طے کر لے، اللہ پر ایمان کامل لانے کے بعد اس عقیدے پر ڈٹ جائے، پھر چاہے اسے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے اسے آرے سے 2 چیرا کر دیا جائے، چاہے اس کی کھال نوچ لی جائے، چاہے سولی پہ چڑھا دیا جائے، وہ ڈٹ جائے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ دوسرا، عادی شرابی جو باقاعدہ روٹین کے حساب سے شراب پیتا ہے، مستقل شراب پیتا ہے، شراب نہیں چھوڑنا چاہتا، جب تک وہ یہ عزم مصمم کر کے توبہ نہ کر لے کہ پروردگار جو ہو چکا مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، رشتے ناتوں کو کاٹنے اور توڑنے والا جو خاندانوں کو ملانے کے بجائے توڑتا ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، خاندان کے افراد آپس میں شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں، عید بقرہ عید پر ایک دوسرے سے ملنے کا روادار نہیں، حتیٰ کہ گروپ بنا لیے خاندان میں، اگر اسے بلایا تو ہم نہیں آئیں گے۔ برادری، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع ای قاطع رحم، فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا وہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے کسی مسلمان کے لیے، کینہ، کدورت، عداوت دل میں پل رہی ہے، وہ عداوت۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے حبیب سے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ یہ جو رفق ہے نا، رفق، دل کی نرمی، رقت، یہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل بڑا نرم ہے، دعا کریں میرا دل سخت ہو جائے، نہیں، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کو بھی نرمی پسند اور حبیب کے محبوب رب تعالیٰ کو بھی نرمی پسند ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہا میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، ان کی داد رسی کا سامان کیا کرو۔ لوگوں نے یتیم کو یتیم ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، ہو گیا کام۔ یہ بکرا تھوڑی ہے جس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہو، گائے پہ ہاتھ پھیر رہے ہو، ہاں اچھا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا مقصد یہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محسوس کرو اگر یہ تمہارا بچہ ہوتا، یہ ہاتھ کسی اور کا ہوتا تو جانے کیا ہوتا، تب ہوگا دل نرم۔ یار اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے یتیم نہیں ہیں، ورنہ یتامہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جگہ جگہ بیچارے پریشان ہیں، اپنے خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے نبی کریم کے ذریعے کائنات کے یتیموں کو مقام بلند عطا فرمایا تھا، جو آپ کو یتیم پیدا فرمایا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اور آپ در یتیم ہیں۔ سمندر کے موتیوں میں ایک انمول موتی ہوتا ہے جو بس ایک ہی ہوتا ہے، اسے در کہتے ہیں۔ آپ در یتیم ہیں، یتیمی کو آپ نے اعزاز بنا دیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید اسی رات کو نازل ہوا، اور آج میں یہاں الحمدللہ حزب صاحب کئی سالوں سے، تقریباً 20 سالوں سے اسی رات کو یہاں تکمیل قرآن ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے کلام اللہ میں انسان کو مخاطب کیا ہے۔ پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورت ہے سورہ والناس، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام انسان کے لیے ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا اصل مخاطب کون ہے تو حضرت انسان، موضوع کیا ہے حضرت انسان، اس لیے فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ آج جب کہ ہم راستے گم کر چکے ہیں، ہمارے لیے واحد راستہ قرآن ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کے پہلے پارے کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دروئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا دعویٰ یہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لکھنے والا خود لکھتا ہے، غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو آپ نشاندہی فرمائیں، نیکسٹ ایڈیشن میں ہم درست کر لیں گے۔ روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں جو لا ریب ہو سوائے قرآن کے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ کے مطلوب ہیں، قرآن کے مطلوب ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے جنت پر یقین ہے کہ جنت ہے، بغیر دیکھے جہنم پر ایمان ہے کہ جہنم ہے، بغیر دیکھے روز محشر کی وحشت اور حشر سامانیوں کا تصور ہے، بغیر دیکھے عذاب قبر پر ایمان ہے، بغیر دیکھے فرشتوں کے موجود ہونے پر اعتبار و یقین ہے، بغیر دیکھے ایک ایک ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین ہے، یقین ہے، اعتبار ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا چھوڑ دی، یہ مطلب نہیں ہے۔
قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر جماعت کے ساتھ باقاعدگی سے نماز کو اہمیت دے کر، ترجیح دے کر قائم کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر فرمایا الذین هم فی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نماز کو رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قربت، رب تعالیٰ کی محبت ان کے مشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے۔ زندگی کا مشن، زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اصول ہوتا ہے۔ ہمارا ہے، ہماری زندگی کے مقاصد میں، ہماری زندگی کے پروگرامز میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا قرآن کہاں ہے؟ اللہ کے حبیب کا دین کہاں ہے؟ تلاش کریں۔ اپنی شارٹ ٹرم منصوبہ بندی میں، لانگ ٹرم پلاننگ میں کہاں ہے قرآن؟ مجھے بتائیں پچھلے 10 سالوں میں ایک آدھ میرے پیارے پیارے دوستوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں جو میرے لیے شکر کا باعث ہے، میرے لیے فخر کا باعث ہے، اعزاز کا باعث ہے، ان کے علاوہ باقیوں سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 10 یا 5 سالوں میں آپ نے قرآن کی کتنی صورتیں حفظ کی؟ قرآن کریم کے کتنے صفحات کا ترجمہ آپ نے سیکھا اور پڑھا اور جانا؟ آپ کو کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ترجمے کے ساتھ حفظ ہوئی؟ چلے چھوڑیں، آپ نے دعائیں کتنی یاد کی؟ نتھنگ، ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ تو پروگرام میں کہیں شامل ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں ہمارے منصوبے میں ہے ہی نہیں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں گویا یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آپ پر اتارا گیا، آپ سے پچھلے انبیاء پر اترا، ان کا سب پر ایمان ہے اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ یقین سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، یقین تو نہیں ہے مجھے۔ اور جس بارے میں آپ نے دیکھا ہو، جس بارے میں آپ نے خود سنا ہو، جو آپ نے خود تجربے سے گزارا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ یقین ہے مجھے۔ اور پہلے کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آخرت اگرچہ غیب ہے لیکن اہل ایمان کو اس کا ایسے یقین ہوتا ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے، دوسری طرف آخرت ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ آخرت دنیا ہی میں بنانی ہے، آخرت کو اپنی دنیا میں سنوارنا ہے۔ یا ہمارا ایک قدم، ہمارا ایک قول، ہمارا ایک فیصلہ ہماری آخرت کو بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ جب آخرت پہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، اپنی آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ پھر یہاں رہنا آخرت کے لیے رہنا ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی دنیا کی نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آ کر دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر کے ایک چٹائی پر جو کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی اس پر سو رہے ہیں۔ آپ نے کروٹ لی تو آپ کے پہلو پر
چٹائی کے نشان ثبت ہو چکے تھے۔ اور یاد رکھیے ہمارے حضور عام انسان نہیں تھے، ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم اور ملائم ان کا جسم تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ملائم کبھی کوئی ریشم اور دیباج بھی نصیب نہیں ہوا۔ جسم پر اس کی چٹائی کے نشان ثبت ہو گئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اٹھ کر بیٹھے، عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات اچھے کرے، ہمیں وسائل عطا فرمائے، ہمارے لیے کشادگی کرے، ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تو بنائیں۔ یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن یہ عیش کریں، یہ اونچے اونچے مسندوں پر بیٹھیں، اپنے پیروں تلے قیمتی قالین کو روندیں، اور اللہ کا محبوب ترین پیغمبر اس طرح زندگی گزارے۔ حضور نے فرمایا ما لک یا عمر، عمر کیا بات کرتے ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے اللہ نے صرف دنیا رکھی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت سنبھال کے رکھی ہے۔ ان کی فکر آخرت پر ہوتی ہے، رہ دنیا میں رہے ہوتے ہیں، تیاری آخرت کی کرتے ہیں۔ کچھ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نیکی کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟ نیکی کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے؟ ایک کھجور حلال کی کمائی سے ہو، صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور وہ آپ ایک کھجور کسی کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پالتا پوستا ہے جس طرح انسان اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ اسے پہاڑ بنا کر تمہارے سامنے کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں تو حد ہو گئی، فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی بچاؤ۔ یعنی ایک کھجور ہے نا تو آدھی صدقہ کرو۔ کچھ علماء کرام نے میسیجز چلائے، لوگوں نے ہمارا کام تو تنقید کر رہے ہیں، ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ تنقید۔ بھائی کوئی چیزیں موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں۔ انہیں کہا کہ آپ رمضان کی ہر روز اور ہر رات اگر صدقہ نہیں کر سکے تو کم از کم ان طاق راتوں میں صدقہ ضرور کیجیے۔ کوئی نہ کوئی رات اگر شب قدر ہوئی تو اللہ رب العالمین وہ صدقہ شب قدر کا صدقہ اگر بنا دے گا تو آپ کو کہاں اجر و ثواب لے کر جائے گا۔ موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، بوتل میں پانی بچ گیا، آپ ہوٹل میں چھوڑ کر آ گئے، نہ چھوڑ کر آئیں، آپ اپنے ساتھ لے کر آ جائیں۔ آپ نے دیکھا کوئی پودا کہیں لگا ہے، جو پانی بچا تھا اس پودے میں ڈال دیا اگر پی نہیں سکتے، صدقہ ہو گیا۔ آپ صبح صبح اپنی چھت پر یا کسی مچان پر آپ نے کوئی برتن رکھا، اس میں آپ نے دانہ ڈال دیا، آپ نے اس میں پانی ڈال دیا تاکہ پرندے آ کر وہاں پانی پی سکیں، صدقہ ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہوئے جائیں، کہیں کوئی پتھر پڑا ہے، آپ پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھیں، نیت یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، صدقہ ہو گیا، صدقہ ہے۔ آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں، اس کے سرانے بیٹھ کر کہیں پریشان نہ ہوں، یہ بیماری آپ کے گناہوں کو صاف کرے گی، درجات کو بلند کرے گی، آپ ثواب ہی ثواب میں۔ کسی نیکی کو حقیر نہیں، کیوں؟ تیاری آخرت کی ہے۔ اس طرح جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو امتحان میں پوزیشن لیتے ہیں، وہ امپورٹنٹ غیر امپورٹنٹ کے چکر میں نہیں پڑھتے، وہ پوری کتاب گھول کر پیتے ہیں، پورے سلیبس پر ان کی نظر ہوتی ہے، تب وہ پوزیشن ہولڈر بنتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی آخرت میں پوزیشن لینی ہے تو ہمیں پورے نصاب پر غور کرنا ہوگا۔ اپنی پسند کی کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے کہ اپنی پسند کی مٹھائی اٹھا لی اور اپنی پسند کی مٹھائی نہیں ہے میں نہیں کھا رہا، یہ آپشنل کیسز نہیں ہے، کمپلسری نظام ہے۔ فرمایا اولئک ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں کامیاب بھی وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو
ان کامیاب لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے۔ یہی اصل میں کامیابی ہے۔ آج یہاں سے جب آپ جائیں تو ایک تبدیلی کے ساتھ جائیں، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا کیا ہوتی ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، پھر جفت نہیں طاق رات ہے، پھر رات بھی وہ جو 27ویں شب ہے، پھر رات بھی وہ جس میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، پھر آپ وہاں بیٹھے ہیں جسے اللہ کی مسجد کہتے ہیں، پھر آپ اللہ رب العالمین سے مانگنے آئے جو دینے کے لیے آمادہ ہے، جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو یہ یقین کر کے مانگیے کہ عطا ہوگا۔ جب آپ اٹھیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے حسن ظن رکھو، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، تو نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اس نے فرمایا ہے 100 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کے بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے تو وہ اسے منانا چاہے تو وہ ماننے میں دیر نہیں کرتا، صلح کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ دیر ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آمادہ ہوتا ہے صلح کرنے کے لیے، توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ جو آج کی رات کا وظیفہ ہے، یعنی ہر طاق رات کا شب قدر کی تلاش کے لیے جو وظیفہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ وظیفہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے۔ اس طرح بھی جناب یامین بھائی حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کی نوکری لگے اور اسے کہا جائے کہ بیٹا 1 مہینے کی تیری ملازمت ہوگی اور 1 مہینے کی تیری یہ سیلری ہوگی، اور پھر سیٹ اسے کیا دے؟ چند دن کا کام دے۔ چند دن کا کام آیا ہے اور کہا ہے سیٹ نے کہ یہ کام کر لو تو کئی گنا زیادہ سیلری ملے گی، بونس ملے گا، تو بندہ، ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا ٹیلی ویژن پر، تو جو لوگ وہاں زیادہ امپورٹنٹ رول پر ہوتے ہیں وہ گھر نہیں جاتے، وہاں کینٹینر میں ان کے بستر لگے ہوتے ہیں، تو وہیں سوتے ہیں، وہیں سحری کرتے ہیں، وہیں آرام کرتے ہیں، وہیں افطار کرتے ہیں، وہیں نہاتے دھوتے ہیں، گھر نہیں جاتے پورے مہینے۔ کیوں؟ کیونکہ پیکیج آیا رمضان، ٹرانسمیشن ہے، کمائی کرنی ہے، پورے سال پر ان کا اس کمائی کا دار و مدار، پورے سال کی کمائی کا دار و مدار ہے۔ محنت کر، ہمارے لیے بھی محنت کا یہ دور ہے، ہمارے لیے بھی محنت کا دور ہے۔ ہمارے پاس اب بہت کم گھنٹے بچے ہیں، کم گھنٹے، ان گھنٹوں کو بات چیت کر کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل سے ہر ایک کو معاف کر دیجئے، اپنے اللہ سے نرمی مانگیے، معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ سے صلاحیت اور حوصلہ مانگیے، یہ حوصلے کی بات ہے۔ اور معاف کرنے میں جسے معاف کر رہے ہیں اس کا نقصان، اس کا فائدہ نہیں، معاف کرنے والے کا فائدہ ہے کہ آپ معاف کر رہے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اگر ماں باپ کے آپ نافرمان ہیں تو سارے کام چھوڑ کر رات ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہوا ہے، تو ساری عبادتیں چھوڑ دیجئے، سب سے بڑی آپ کی عبادت یہ ہے کہ آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرا حکم آیا ہے آج سب کو معاف کرنے کا، سب کو معاف کر دیں؟ اشارہ ہوتا ہے ہاں سب کو معاف کر دو سوائے ان کے جو آپس میں لڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہیں، جب تک وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ اپنے آپ کو یہاں جھکا لو تاکہ قیامت کے دن رسوائی سے، قیامت کے دن جھکنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول